گھر جو تھا وہ کچا گھر تھا. دوبارہ پکی کرنے کے کیا ہمیں وہ جو گیٹ لگانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. میں کہ جب آخری دن تھے میرے والد گرامی کے تو مجھے کبھی نہیں بھولتے. اس کے بعد بھائی صاحب بھی نہیں رہے اور فیس دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. ایک وقت وہ آیا کہ میں نے تعلیم چھوڑ دی. نوکری سے اب اپنا پیٹ پال سکتے ہیں, اب اپنی نسل کو نہیں سنبھال سکتے. ہمیں بس یہی کہتے تھے کہ تم پڑھا کرو, تم بڑے بنو گے, تم ڈاکٹر بننا. کچی دیوار تھی, میری والدہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے وہ دیوار ساری بنائی. بہرحال میں نے وہاں ٹیسٹ دیا تو انہوں نے مجھے جو ہے نا الحمدللہ فوراً ریجیکٹ کر دیا. لیکن ان کے لیے میری دعا ہی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ میرے والد گرامی کی مقدس فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. 2 پروجیکٹ ہمارے جاری ہیں. ایک پروجیکٹ یہ ہے رب کے مہمان, بڑی شفقت فرماتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں. عبدالباسط بلوچ میرا نام ہے اور میں اوکاڑا کے قریب ایک گاؤں ہے, چک نمبر 15 ونال رسول نگر بلوچاں والا, وہاں کا رہتی ہوں. اور ابتدائی تعلیم میری اسی گاؤں سے ہے, یعنی کہ اس گاؤں کے پرائمری اسکول سے, مکتب سے پرائمری اور پرائمری سے مڈل, مڈل سے ہائی سے ہائر سیکنڈری, کالج, یونیورسٹی, یہ سارا سلسلہ. لیکن اس کی بنیاد میرے گاؤں کا وہ ٹاٹ والا اسکول ہے جس کے ٹاٹوں میں بیٹھ کے, بلکہ ٹاٹ بھی ہم گھر سے لے کے جایا کرتے تھے, وہاں پہ بیٹھ کے جو ہم نے تعلیم حاصل کی وہی ہماری بنیاد بنی. اور ہمارے گاؤں میں مشہور ہے جس نے اس اسکول سے 5 کر لی وہ آگے کامیاب ہو جاتا ہے, اور یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہوا. ہم نے یہاں سے 5 کی اور 5 کے بعد پھر ابھی تک وہ سلسلہ خیر جاری ہے, وہ تعلیم جاری ہے, اور امید ہے کہ یہ زندگی ساری سیکھنے سکھانے میں گزر جائے گی. میرے خاندانی بیک گراؤنڈ کے بارے میں سوال ہوا کہ آپ کے خاندانی بیک گراؤنڈ, آپ یہاں تک کیسے پہنچے. مجھے وہ ایک دن یاد ہے, اور جب میرے والد گرامی یہاں سے گاؤں سے مزدوری کرنے کے لیے لاہور میں کوٹ خواجہ سعید وہاں پر جایا کرتے, جس کو ہم اپنی زبان میں خواجہ شاہی کہتے تھے, وہاں پر جایا کرتے تھے. اور وہاں پر ایک مزدور کے طور پہ کبھی اینٹیں اٹھائیں, کبھی کوئی اور کام جو ملا وہ کیا, اور وہ پھر 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد واپس آیا کرتے تھے. وہ تھکے ہوتے تھے لیکن ان کے چہرے سے مجھے تھکاوٹ نہیں نظر آتی تھی, یا وہ اس تھکاوٹ کو چھپایا کرتے تھے. میں اپنے والد صاحب کو وہ دن بھی دیکھے کہ والد گرامی جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتے تھے, کبھی دوسرا کام کرتے تھے, اور کبھی میرے والد صاحب جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کبھی یہ اجناس جو خریدتے ہیں اس کا کام کرتے. میں کہ جب آخری دن تھے میرے والد گرامی کے تو مجھے کبھی نہیں بھولتے. میرے والد گرامی نے ایک گدا ریڑھی جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی, اور اس سے شہر میں اجناس لے کے جایا کرتے تھے. اور صبح تہجد سے پہلے میرے والد صاحب نکل جایا کرتے تھے, اور جب وہ واپس کرتے تھے تو اس وقت شام ہو جاتی تھی, اور صبح پھر وہ اسی طرح نکل جایا کرتے تھے. ان کی ہماری ان سے ملاقات بہت کم رہتی تھی, لیکن وہ شام کو جب گھر آتے تھے تو ہمارے لیے بہت کچھ لے کے آیا کرتے تھے. یہ ساری تکلیف, یہ سارا کچھ وہ خود سہتے تھے, ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے تھے. ہمیں بس یہی کہتے تھے کہ تم پڑھا کرو, تم بڑے بنو گے, تم ڈاکٹر بننا, اور میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. پتہ نہیں وہ تو اب نہ رہے, اور جس طرح ان کی موت ہوئی میں اس وقت بھی 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, میں کیا کر سکتا تھا. وہ بھی ایک بہت میرے لیے ایک شوق تھا, اور بہت اچانک چیز جیسے ایکسیڈنٹلی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھیں, میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا. لیکن میں ان کی جو ڈائریکشن تھی میں اس کے مطابق چلتا رہا. مجھے بہت کہا گیا کہ تمہارے والد صاحب بہت ہو گئے ہیں, تمہارے بھائی چھوٹے ہیں, تمہاری بہنیں بھی چھوٹی ہیں, چھوڑ دو, اب تعلیم کیا کرنی ہے, 10-12 ہزار کی نوکری کر لو. میں نے بھی یہی سمجھا نوکری کر لینی چاہیے, لیکن نوکری سے اب اپنا پیٹ پال سکتے ہیں, اب اپنی نسل کو نہیں سنبھال سکتے, اب اپنی نسل کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو میں نے اپنی اس غربت اور اپنی ساری چیز کو
بالائے طاق رکھتے ہوئے، اپنی مجبوریوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے اس کو نہیں روکا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں میٹرک کے بعد میں نے گھر سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ میٹرک کی فیس میرے والد صاحب نے پے کی تھی، اس کے بعد والد صاحب بھی نہیں رہے اور فیس دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں نے سلسلہ تعلیم جو ہے اس کو روکا نہیں۔ اہل خیر میرے ساتھ تھے، اور یہاں پہ میں ذکر کروں گا حضرت بابا جی قاری محمد یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ، میری میٹرک بلکہ اس سے پہلے کی تعلیم کے جتنے اخراجات تھے وہ برداشت کیا کرتے تھے۔ جب میرا سال شروع ہوتا تھا تعلیم کا، تو اس کی کتابیں وغیرہ جو ہیں وہ حضرت بابا جی کے ذمہ ہوتی تھیں۔ میں جب مثال طور 7ویں سے 8ویں ہوا، 5ویں سے 6ٹھی ہوا، تو میں ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ میں کہتا بابا جی میں اگلی کلاس میں ہو گیا ہوں۔ بابا جی مجھے ایک چیک لکھ کے دیا کرتے تھے، سہیوال میں اعظم پور ٹیپو تھا، وہاں پر جا کے میں کتابیں لایا کرتا تھا ہر سال، اور پھر اگلے سال جا کے پھر بابا جی سے کہتا بابا جی کتابیں، اب اگلا سال ہو گیا۔ بابا جی کی پیار و شفقت کے ساتھ ایون کہ میں جب MSc کر رہا تھا میس کمیونیکیشن میں، 40,000 روپے میری فیس تھی، اور یہ 2008 کی بات ہے، اور میں 1 روپیہ بھی نہیں کماتا تھا، اور بابا جی اس وقت بھی اتنے سخی اور اتنے کمال تھے کہ میری فیس ساری انہوں نے پے کی، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ میری فیس کون پے کر رہا ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ آپ کی فیس بابا جی نے ادا کی تھی، اور مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ سلسلہ خیر اور یہ تعلیم جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ ان بزرگوں کی دعائیں ہیں، یہ ان بزرگوں کی کوششیں ہیں، اور بے لوث کوششیں ہیں جو ہم مجھے یہاں تک لے کر آئی ہیں۔ اب تعلیم کے بعد جب میں ابھی کچھ کرنے کے قابل ہوا، یا اپنے والدین کو بیک کرنے کے قابل ہوا، مجھے اپنے بابا بہت میں ان کو مس کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج وہ ہوتے اور مجھے دیکھتے، میں اپنی تنخواہ لا کے ان کے ہاتھ پہ رکھتا اور وہ اس سے خوش ہوتے، لیکن وہ آج وہ نہیں ہیں۔ لیکن ان کے لیے میری دعا ہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والد گرامی کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ تو ایک جذباتی چیز ہو گئی، چلیں والد کا ذکر ہوتا ہے بڑا جذباتی ہو جاتا ہے۔ اصل میں مجھے جو جس چیز نے اس چیز کی طرف مائل کر دیا کہ مجھے پڑھنا چاہیے، میرے سامنے بھائی کئی مثالیں تھیں۔ میرے بھائی کی مثال میرے سامنے تھی، میرے بھائی کو تعلیم جو ہے وہ اچانک چھوڑنا پڑ گئی جلدی میں، تو وہ آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ میرا دوسرا بھائی، اس کو بھی یہی کرنا پڑ گیا، والد صاحب بیمار ہو گئے تو اس نے بھی نوکری شروع کر دی، وہ بھی آج تک اس چیز کو مس کرتا ہے۔ تو یہ 2 مثالیں میرے سامنے تھیں، تو میں نے ان 2 مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تعلیم جو ہے اس کا سلسلہ نہیں روکا۔ میں میٹرک کرنے کے بعد میں نے FSc میں داخلہ لیا، لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے FA کیا، اور FA کرنے کے بعد میں لاہور جو ہے شفٹ ہو گیا، اور وہاں پر بھی میرا سارا اخراجات جو تھے وہ حضرت بابا جی کا رسول نبی صاحب کے ذمے تھے۔ ہر مہینے میرے پیسے پہنچ جاتے تھے، مجھے نہیں پتہ تھا کہاں سے آتے ہیں اور کون پہنچا رہا ہے۔ میرا خرچہ، میری فیس، ہر چیز جو ہے وہ حضرت بابا جی کے ذمے تھی، اور وہی پوری کرتے تھے۔ اور مجھے انہوں نے جب میں جانے لگا لاہور، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا میں تیرا باپ بھی ہوں، اور تیرا خالو بھی ہوں، تیرے رشتہ دار بھی ہوں، اور تو نے کبھی اپنی ضروریات زندگی کے حوالے سے کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی، اور جب بھی تمہیں ضرورت ہو تو مجھے ضرور ایک دفعہ ادا کر دینا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے درجات کو بلند کرے، وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ FA کے بعد میں مدرسے میں داخل ہو گیا، اور یہ مدرسوں کا میں بہت شکر گزار ہوں، مدارس کے انتظامیہ کا، مدارس کے ممتحنین کا، منتظمین کا، اللہ ان کی حصوں میں عملوں میں اضافہ فرمائے، جنہیں ہم جیسے نکموں کو پر دیے، ہم جیسے نکموں کو شیلٹر دیے، اور ہم آج یہاں پر پہنچے۔ وہاں پر میں گیا اور مدرسے میں داخل لیا، اور میں نے کہا جی میں نے تو BA کرنا ہے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں زیادہ تعلیم حاصل کروں اور ساتھ مدرسہ بھی پڑھوں۔ مدرسے والوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم تو آپ کو مولوی ہی بنائیں گے، ہم کچھ نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے مجھے تبقی دی، اور باقاعدہ طور پر میں نے وہاں پہ BA کیا، اور BA کے بعد میں نے
حالانکہ ہمارے مدارس کے لوگ کیونکہ وہ دین سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے تو جو ہے نا اب ایم اے کرنا ہے تو ایم اے پولیٹیکل سائنس کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے ضرور ہم سے ضرور انہوں نے کہا کہ مولوی ہو کے تم کس طرف جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے وہی کرنا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ اپنے طور پہ اس کو اسٹارٹ کر دیا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے اس کو بھی کمپلیٹ کیا۔ یہ نہیں کہ میں نے ایم اے کرنا میرا شوق تھا، بس ایک ہوتا ہے بندے کو کہ میں کسی مقام پر پہنچ جاؤں۔ اسی کے ساتھ ہی میں نے 2008 میں ایم ایس سی کمیونیکیشن اسٹڈیز یونیورسٹی میں داخلے ہو رہے تھے، تو میں نے اپنے مدرسے والوں کا، میرا آخری سال چل رہا تھا اس وقت، میں نے کہا جی میں جو ہے وہ میڈیا میں جانا چاہتا ہوں اور دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بہت مجھے اپریشیٹ بھی کیا، میرے ساتھ تعاون بھی کیا، اور مجھے باقاعدہ اس کا جو ہے اس کے لیے مجھے تیار بھی کیا، اور ایون کہ میری جو ابتدائی فیس تھی جو 20,000 روپये ہم نے جمع کروانا تھا، اس میں بھی انہوں نے حصہ ڈال دیا، کوئی نہیں چلیں آپ داخلہ لیں۔ ہم 3 دوستوں نے وہاں پہ داخلہ لیا یونیورسٹی میں، میں تھا، آصف جاوید صاحب تھے، اور میرے پیارے دوست عبدالخالق توفیق صاحب تھے۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ شوق تو ان کا ضرور تھا، لیکن وہ پرواز نہ کر سکے اس وہاں پر جا کے، انہیں ماحول دیکھا، انہوں نے کہا ہم تو یہاں پہ نہیں چلیں گے، وہ فوراً ہی شفٹ ہوئے، انہوں نے ہمیں اسلامت کر لیا۔ لیکن میں نے کہا کہ میں نے تو کروں گا۔ الحمدللہ میں نے وہ مکمل کیا، 2008 سے 10 تک میں نے یہ اپنی تعلیم جو ہے ایم ایس سی والی اس کو پورا کیا، اور 2008 سے 10 کے بعد جو ہے میں جو ہے فوراً میری جاب ہو گئی، 2010 کے بعد میری فوراً جاب ہو گئی۔ میں ایز اے کمیونٹی موبلائزیشن آفیسر یہاں پہ اپنے علاقے میں تعینات ہو گیا، اور لیکن جب میں وہاں پر واپس آیا تو میں اکیلا تھا، والد صاحب نہیں تھے، والد صاحب میرے ساتھ نہیں تھے، تو میں پھر ان کی قبر پر گیا، لیکن میں ان کو کیا کہہ سکتا تھا؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں پڑ گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کر سکتا تھا لیکن نہیں کر سکا۔ بہرحال الحمدللہ وہاں سے پھر میں نے یہ سلسلہ خیر 2013 تک میں جو ہے وہ اپنی تعلیم، اس کے بعد میں نے پھر ایم فل کیا، ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں کیا، اور الحمدللہ اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں، اور اللہ کا فضل ہے یہ میرا آخری سال چل رہا ہے، یعنی کہ 2021-22 میں انشاءاللہ میرا تیسری ذرا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ایک یہاں پہ میں بات بتا دوں کہ میری پہلی تنخواہ کتنی تھی۔ میں ایک جگہ پہ جب مدرسے میں گیا تو مدرسے والوں سے میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کوئی مجھے اگر کوئی آپ ٹیوشن وغیرہ ڈھونڈ دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ساتھ میرا کام بھی چلتا رہے گا، دین بھی پڑھتا ہے۔ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ سے دعا کی یا اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے کزن ہیں، میرے بھائی ہیں، قاری فاضلہ صاحب، بڑی شفقت فرماتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں۔ اس دین کی طرف مجھے لانے والے، میں پکا دنیا دار آدمی تھا، اس دین کی طرف مجھے لانے والے وہ آدمی تھے۔ حالانکہ میرے خاندان والے سارے جو تھے وہ مدرسے پڑھے ہوئے سب کچھ، میں نے کہا کہ میں نے مدرسہ نہیں پڑھنا، میں نے حفظ کرنا، نہ کچھ کرنا، میں تو اسکول ہی پڑھوں گا۔ لیکن جب حالات بدلے تو مجھے اس کی طرف، دین کی طرف لانے والے وہ تھے۔ تو وہ مسجد کا سین، جامعہ رحمانیہ کے مسجد کا سین تھا، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ہم، اور ایک بندہ آیا اور اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، وہ حافظ عرفان رمضان، میرے ہم سے سینئر تھے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں، فاضلہ صاحب کے دوست تھے، کہتے ہیں یار ہمیں ایک بندہ چاہیے جو ہے نا، ایک اکیڈمی ہے وہاں میں پڑھا رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ نا وہ بندہ وہاں پر شام کو جا کے اسلامیہ کی کلاس پڑھا دے کچھ تھوڑے وقت کے لیے، میں وہاں پڑھاتا ہوں، وہ مجھے کہتے میں چھوڑ رہا ہوں وہاں سے، وہ کہتے ہیں مجھے ہمیں کوئی بندہ دے متبادل۔ تو میں نے کہا جی میں نے کہا جی میں حاضر ہوں، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ تو فاضلہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جائیں وہاں پر انٹرویو دیں۔ میں نے وہاں پہ اپنی سی وی جمع، بی اے میں نے کر لیا ہوا تھا، میں نے اپنی سی وی جمع کروائی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو ہے سلسلہ وہ شروع ہو گیا، اور مجھے پہلی تنخواہ جو تھی وہ 2600 روپیہ ملی تھی۔ 2600 روپیہ پورا مہینہ میں مجھے چل کے جاتا تھا۔ ایون کے بعد اوقات ایسا ہوتا تھا کہ برکت مارکیٹ سے مجھے اللہ چوک تک، بلکہ مجھے جگاور چوک ابھی یاد ہے، اللہ چوک اور جگاور چوک، وہاں تک میں پیدل آیا کرتا تھا، اور کبھی کسی سے سائیکل ادھار مانگ لی، کبھی کیسے آ گیا، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ وہ 2600 روپیہ جو ہے میرے مہینے کا خرچ تھا، اور وہ میری تعلیم کا اخراجات تھے، وہ میں وہاں سے پورے کرتا تھا۔ اور لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ساتھ دین کا کام بھی جاری رہا۔ ایک وقت وہ آیا کہ میں نے تعلیم چھوڑ دی، میں نے مدرسے والوں کو کہہ دیا میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں چھوڑ کے گجرانوالے چلا گیا، وہاں پہ میں نے 3000 پہ جا کے نوکری کری۔ میرے بھائی نے مجھے کہا، میرا بھائی وہاں پر امام تھا، اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا، اس نے جی ہم آپ کے تعلیمی اخراجات نہیں برداشت کر سکتے، آپ کوئی اور اپنا کام کریں۔
تو میں نے اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے چلیں حالات بہتر ہو جائیں، میں نے وہاں پر جا کے 3,000 روپے کی نوکری کری. 3 مہینے چلاؤں گا لیکن نوکری میں نہیں کر سکا، کیونکہ میں وہ ایسے ہی تھا جیسے پانی کے باہر مچھلی ہو. تو میں بڑا تڑپتا تھا، یار مجھے کچھ کرنا چاہیے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے استاد محترم قاری حمزہ مدنی صاحب کو. اس وقت فون نہیں ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے میرا نمبر پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈا، کہاں سے میرا نمبر لیا. مجھے پچھلے پہ فون آیا کہ آپ جو ہے نا کل آپ کا ایک فون آئے گا، فلاں ٹائم آپ نے وہ فون سننا ہے. وہ بھی اس کے پیچھے بھی قاری فاضلہ صاحب ہیں، انہوں نے وہ نمبر وغیرہ ان تک پہنچایا. اللہ کو جزائے خیر دے. میری بات ہوئی اور مجھے استاد جی کہتے ہیں قاری حمزہ مدنی صاحب کہ آپ آ جائیں واپس، آپ واپس آ جائیں. میں نے کہا میں واپس کیا کروں گا آ کے؟ انہوں نے کہا آپ کیا لے رہے ہیں وہاں سے؟ میں نے کہا میں 3,000 روپے تنخواہ لے رہا ہوں اور وہاں پر. انہوں نے کہا تنخواہ بھی آپ کو میں آپ کا انتظام کر دوں گا اور آپ یہاں پہ آ کے پڑھیں، آپ کوئی اور کام نہیں کریں. مجھے حوصلہ بھی ملا اور ان کی اس محبت کو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا. بڑا ان کا پیار تھا اور وہ میرے مربی ہیں، محسن ہیں. تو میں واپس آ گیا اور اس کے بعد پھر وہ میں نے تعلیم کا سلسلہ جو ہے اس کو وہاں سے کنٹینیو کیا. پھر میں آخر تک اللہ نے جو ہے یہ موقع نہیں دیا کہ میں چھوڑ کے جاؤں یا کسی کو. تو یہ سارا زندگی کا پہلی تنخواہ میری 2,600 روپیہ. جب میں نوکری لگا تو یہاں پر 2010 میں نوکری لگا. اس کے ساتھ میں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ٹیوشنیں پڑھاتا رہتا تھا، چھوٹا موٹا کام کرتا رہتا تھا. لیکن میں نے ہمت کبھی نہیں ہاری، کبھی گھر والوں سے 1 روپیہ بھی میں نے لیا. اور جب میں آخری دفعہ ایک دفعہ گھر آیا، گھر میں 6 مہینے بعد آتا. اپنے گاؤں میں 6 مہینے بعد آیا کرتا تھا. 6 مہینے میں اپنے گھر نہیں آتا. مجھے لگتا ہے میں گھر جا کیا کروں گا. اور میرا گھر جو تھا وہ کچا گھر تھا، اس کی دیواریں کچی تھیں. اب اس کو جب میں امیجن کرتا ہوں کہ کیسا وہ گھر تھا، کیسی اس کی دیواریں تھیں. ہمارے پاس اس گھر کی دیواروں پر یا اس گھر کی دیواریں پکی کرنے کے کیا، ہمیں وہ جو گیٹ لگانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اور میری والدہ صاحبہ اس کو ویسے ہی نا آگے یہ جو ہوتے ہیں پودوں کی چھڑیاں وغیرہ اس کو رکھ دیا کرتی تھی، تو جانور اندر داخل نہ ہوگا. اور میری والدہ صاحبہ نے اپنے ہاتھ سے ساری دیوار جو تھی وہ ہم نے کسی سے بنوائی نہیں تھی، کچی دیوار تھی. میری والدہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے وہ دیوار ساری بنائی. اور اب گھر پکے ہیں لیکن وہ گھر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. جن کے لیے گھر پکے ہوتے ہیں، جو کچوں میں رہا کرتے تھے، اب پکوں میں نہیں رہے، اور وہ رونقیں بھی نہیں رہیں، وہ سکون بھی نہیں رہا. تو مجھے وہ دن یاد ہے، میں گھر آیا تھا اور میرا گھر جو ہے اس کو دروازہ نہیں تھا، آگے جو ہے وہ یہ ککر کے جو ہے نا وہ ایک ٹینی پڑی ہوئی تھی جس میں زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، وہ آگے پڑی ہوئی تھی. میں نے اس کو پیچھے کیا اور پیچھے کر کے میں جب گھر میں داخل ہوا، یہ کہ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ یہ گھر اب تمہارا نہیں رہا، ہاں گھر والے نہیں ہیں، اب کیا سکتے ہو. میں وہاں پہ 2 منٹ 3 منٹ ٹھہرا ہوگا. 6 مہینے بعد گھر آیا تھا، ویسے ہی پیچھے چلا گیا. شاید میں کسی راستے میں جاتا ہوں، کسی سے ملا ہوں گا. میری والدہ صاحب وہاں پر موجود نہیں تھی، میں واپس چلا گیا. اور جو ہے وہ پھر آج میں اپنے گھر میں ہوں، گاتا ہوں. مجھے وہ گھر کی دیواریں بھی پکی نظر آتی ہیں، گیٹ بھی بڑے بڑے نظر آتے ہیں، سنبھالنے والے بھی بڑے نظر آتے ہیں. لیکن وہ لمحہ میں نہیں بھول سکتا جب میں نے اپنے ہاتھ سے اس گھر کے وہ دروازہ بنا ہوا تھا، جو وہ ککر کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اس کو سائڈ پہ کر کے میں آگے گھر میں داخل ہوا تھا. وہ مجھے نہیں بھولتا. میں جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر رہتے ہیں. اب میرے بھائی کا بھی گھر پکا ہے، میرے کئی بھائیوں کے اپنے گھر ہیں، اپنے تو پکے ہیں، لینٹر انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن وہ جو کچا گھر، اس کی جو محبت تھی، اس کا جو پیار تھا، اس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. بہرحال یہ سارا کچھ یہ میری انسپائریشن ہے. میں اس کو جو ہے نا اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں، اپنی کامیابی سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمت نہیں ہاری. اور آپ بھی اگر ایسے ہیں، آپ بھی ان حالات سے گزر رہے ہیں، میری آپ سے دستپستہ گزارش ہے، حالات کے سامنے ہتھیار مت ڈالیے، ان حالات کو تسخیر کیجیے اور حالات کو آگے لے کر چلیے. ایک وقت کے بعد یہی حالات آپ کے سامنے سلام کر رہے ہیں. کچھ مشکل نہیں ہے، زندگی میں سب ممکن ہے. اور میں تو چھوٹی سی کہانی ہوں،
اس سے بڑی بڑی کہانیاں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی سٹوریاں ہیں، اور اگر میرا اتنا درد ہے تو اگر ان سے آپ سنیں تو ان کے کتنے درد ہوں۔ بہرحال میں نے الحمدللہ پھر 2013 میں پیغام ٹی وی جوائن کر لیا، اور پیغام ٹی وی جو ہے یہ میری سمجھ لیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ جو میری خواہش تھی۔ جب ہم یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے تھے، آخری دن تھا ہمارا، تو میرے دوستوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ کی کرنی، میں نے کہا جی میں اپنا ٹی وی چینل کھولوں گا۔ تو وہ سارے بیٹھے تھے دوست، میس کام جو ان کو پتا ٹی وی چینل کھولنا کو آسان کام، انہوں نے زور سے کہہ مارا، اور یہ مولوی پاگل ہو گیا جی، کہنا میں ٹی وی چینل کھولا۔ میں 3 سال فیلڈ میں نہیں رہا، 3 سال میں نے میس کام کیا، تو 3 سال میں نے جاب کی۔ اس کے بعد 2013 میں جو ہے نا ایک دن مجھے ہمارے بہت ہی پیارے کولیگ دوست ہیں اور ان کا میں ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں، نعیم الرحمان ناصر صاحب، ان کا فون آیا، بلکہ مجھے کسی نے پہنچا دیا کہ وہاں پر جو ہے نا وہ بلکہ ان کی طرف سے آیا کہ یہاں پر نا ہم ریسرچر رکھ رہے ہیں، آپ یہاں پر آ کے انٹرویو دیں۔ میں انٹرویو دینے گیا، مجھے 3 سال میں تو فیلڈ میں تھا، مجھے عربی جو تھی پہلے کمزور تھی میری، سیدھی بات ہے، میں کوئی اتنا بڑا عربی دان تو تھا ہی نہیں، تو متوسط سا میں طالب علم تھا۔ تو میں نے جو ہے نا وہ کہا بھی، میں وہاں پر میں نے ٹیسٹ دیا، اور ٹیسٹ جو ہے وہ ابوالکلام آزاد کا تھا، اور میں تو جناب وہ الف بے والا بندہ تھا، ابوالکلام آزاد لیول کی اردو مجھے کہاں پہ آتی، ان کے لفظ جو ہیں وہ مجھے کہاں سمجھ آتے۔ بہرحال میں نے وہاں ٹیسٹ دیا تو انہوں نے مجھے جو ہے نا الحمدللہ فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے عمران صاحب کو رکھ لیا، میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں نے کوئی بات نہیں، شاید ہماری یہ فیلڈ نہ ہو پھر کبھی سے۔ وہاں پہ جب میں نیچے اتر رہا تھا انٹرویو دے کے فیل ہو کے، وہاں پر نا اس سیڑھیوں سے ہی اوپر چڑھ رہے تھے فخر الاسلام صاحب۔ فخر الاسلام صاحب جو ہیں، ان سے میرا جو تعلق تھا وہ یونیورسٹی کا تھا۔ یونیورسٹی میں جو میرا وہاں پہ ایڈمیشن کے بعد 1 سال کے بعد اسپیشلائز ہوتی، تو میں نے کہا کہ میں الیکٹرانک میڈیا میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے، تو وہاں پہ ہی آتے جاتے رہتے تھے، یہ وہاں پہ ایم فل کر رہے تھے، وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے، یہ اوپر چڑھ رہے تھے۔ یہ 3 سال کے بعد میری ان سے پہلی ملاقات، فخر الاسلام صاحب، میں نے اسلام کیا، میں نے کہا ہاں بھائی آپ کو دیکھا ہوا کہیں؟ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہوا، لیکن میں آپ کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں، آپ وہی ہیں نا وہ فخر اسلام صاحب؟ میں نے کہا ہاں بالکل بالکل، وہ ذہن میں سارا کچھ ہوگا۔ اپنے کمرے میں مجھے لے کے بٹھایا، چائے چو پلائی، تو کہا کیسے آئے؟ ان کو پتا تھا بھی انٹرویو کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ انٹرویو تھا، الحمدللہ انہوں نے فیل کر دیا۔ تو مسکرائے، کہتے کوئی بات نہیں، اللہ کوئی اور راستہ نکالے گا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد مجھے جو ہے نا وہ فون آ گیا پیغام ٹی وی سے۔ انہوں نے کہا جی آپ پیغام ٹی وی آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں آ سکتا ہوں پیغام ٹی وی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں جاب کر رہا تھا یہاں پہ۔ میں نے کہا میں آ جاؤں گا۔ میں وہاں سے میں جناب پیغام ٹی وی پہنچا، تو وہاں پہ ان کے پہلے پلاننگ کے مطابق سارا کام کلیئر تھا۔ 1-2 دن، وہ 15 دن 20 دن مہینہ میرا ایسے گزرا، تو مہینے بعد جو ہے نا مجھے انہوں نے کہا جی آپ اگر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں تو ویلکم، ہم آپ کو یہاں پر نوکری دینے کو تیار ہیں ایز اے ایسوسیٹ پروڈیوسر۔ میں پیغام ٹی وی میں ریسرچر نہیں گیا، میں پیغام ٹی وی میں ایسوسیٹ پروڈیوسر گیا تھا۔ اب 2017 سے لے کے 2021 تک پیغام ٹی وی میں ہوں، اور جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور جو اس بیہائنڈ دا سین لوگ بیٹھے ہیں، یہ سارے میرے یار جو ہیں، یہ میرے پیغام ٹی وی کے ہیں۔ اور میں کوئی بہت بڑا کامیاب بندہ تو نہیں ہوں، لیکن یہ کوشش کرتا ہوں کہ کامیاب لوگوں کو میں سلوٹ کرتا رہوں، ان سے ملتا رہوں، ان سے سلام کرتا رہوں، وہ میری انسپائریشن ہوتے ہیں، اور ان سے میں ملتا رہتا ہوں۔ آپ میرے دیکھتے بھی رہتے ہیں فیس بک پہ بھی، جو لوگ ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، اور مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، امجد ثاقب صاحب ہیں، اور میری پوری ایک ٹیم جو ہے میرے ساتھ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو نا پیغام ٹی وی میں رہ کر جو ہے وہ زیادہ محدود نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا موقع دیا کہ میں مارکیٹ میں جاؤں، بیٹھوں، اٹھوں۔ ماشاءاللہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈال دی، پیار بھی ڈال دیا، تو یہ ان کی طرف سے ایک محبت ہے۔ آغاز سحر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پروفیشن کی زکوٰۃ ہے، اور جو میں اللہ نے مجھے یہ 5.5 فٹ کا جو ہے جسم دیا، اور یہ میں اب یہاں تک پہنچا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ یار میں نے اگر یہ سارا کچھ برداشت کیا ہے تو مجھے اپنے لوگوں کو بیک بھی کرنا چاہیے، اور اللہ نے مجھے کچھ اگر عطا کیا ہے تو مجھے چاہیے کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی کوئی میں اتنا بڑا جو ہے میرے کوئی لنک، کوئی تعلق رابطے نہیں تھے۔ میں 2020 میں نے جو ہے نا ایک سوچا، 2020 میں نے ایک سوچا کہ ہمیں نا پودے لگانے چاہیے۔ تو پودے لگانے کے لیے میں نے فیس بک پہ
جو ہے نا ایک پوسٹ لگا دی، یہ دسمبر جنوری فروری کا دن تھے 2020 کے، کوئی لمبا چوڑا ہمارا اس کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا جی ہم پودے لگانا چاہتے ہیں تو کوئی دوست ہمارے ساتھ اگر کوآپریٹ کرنا چاہے تو ویلکم. تو بہت سے دوستوں کی طرف سے جو ہے نا وہ اس پر ویلکم بھی آیا، تو بہت دوستوں نے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہوئے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے وہ 4000 پودے کا ہمارا ٹارگٹ تھا اور ہم نے 4000 پودے کا ٹارگٹ حاصل کر لیا. اس کے پیچھے انسپائریشن بھی ایک میری بیٹی ہے، فاطمہ اس کا نام ہے. ہم ایک گاؤں سے ہم نے منگوائے جامن کی گٹلیاں منگوائیں، جامن منگوائے، تو اس کی گٹلیاں جو ہے نا وہ بچ گئی. جب گٹلیاں بچی نا تو میں فیس بک پہ پڑھتا رہتا تھا، شوق تو تھا ان چیزوں کا کہ یہ ہونی چاہیے، تو میں پڑھتا رہتا تھا کہ جو ہے نا اس موسم میں آپ جو ہے نا وہ گٹلیاں جو ہے نا وہ ان کو پھینکیں نہیں بلکہ ان کو لگائیں کہیں پہ یا کہیں ایسی جگہ پہ پھینکیں جہاں سے وہ اگ جائیں. میں نے بات کی کہ بیٹا نا اس دفعہ ہم نے نا یہ جامن ہمارے گاؤں سے آئے نا، اس دفعہ ہم نے گٹلیاں پھینکنی نہیں، ہم نے کہیں پہ نا جا کے پارک کی سائڈ پہ لگا کے آئے. تو میں تو بھول گیا کہہ کہ میں نے کہا روٹین کی بات، وہ آئے جامن ہم نے کھا لیے، لیکن وہ میری بیٹی گٹلیاں سنبھال کے اس نے رکھ لی. اب جب بھی میں گھر آتا، جب بھی چھٹی کا دن ہوتا تو جمعے والے دن ہم ویسے بچوں کو لے کے باہر نکلتے ہیں تاکہ ایک دن ان کے ساتھ بھی گزاریں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ایک دن پورا ان کے ساتھ ہو اپنی مصروفیات میں، اور ان کو پارک لے کے جاتا ہوں. سارا یہ ہے کہ تاکہ بچے جو ہے وہ والدین کے ساتھ مانوس رہیں. ہم اپنے ان کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو ہم فیڈ بیک ان کو بیک بھی کریں نا، کہ ان کے ساتھ جوڑیں بھی کہ ہم آپ کے لیے ہیں، تو ان کو یہ احساس رہے. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا جمعے کا دن تھا اور میں ان کو کہا چلیں بارش ہے، بارش ہوئی تھی. بارش ہونے کے بعد انہوں نے کہا پاپا ہم نے وہ گٹلیاں لائی دی، آپ نے کہا تھا ہمیں پارک میں لگانی، آؤ پارک. میں رہتا تھا ٹاؤن شپ، تو میرے سامنے جو تھا وہ منہاج یونیورسٹی کا ایک گراؤنڈ تھا بہت بڑا، تو ہم وہاں پر چلے گئے، پلے گراؤنڈ تھا. اب ہم لے کے وہاں پر گئے تو میرے جو ہے نا وہ بیٹی وہ کہتی ہیں بابا گٹلیاں لے کے چلے. ہم نے وہاں پہ گٹلیاں پھینکی، گٹلیاں پھینک کے میں پھر بھول گیا کہ اب گٹلیاں کو کیا کرنا. لے جی 8ویں دن میں ہم جب کٹے ہوئے پھر ہم وہاں سیر کرنے کے لیے گئے. انہوں نے کہا بابا ہم نے پچھلے اتوار یہاں پہ گٹلیاں پھینکی تھی، اس کو چیک کرتے ہیں. پچھلے جمعے ہم نے گٹلیاں پھینکی تھی، اس کو چیک کرتے ہیں. میں نے کہا اس کو اتنا پیار ہے، یہ اتنا خیال کر رہی ہے. اور پھر میں نے اس پہ ریسرچ شروع کی اور میں نے پھر اناؤنس کیا. یہ جولائی اگست کا واقعہ ہے. میں نے پھر جا کے دسمبر میں اناؤنس کر دیا کہ ہم 2020 میں ہم جو ہے انشاءاللہ 4000 پودے لگائیں گے. تو اس کے پیچھے میری وہ بیٹی کی انسپائریشن ہے اور اس بیٹی کا وہ شوق ہے، اس کا پودوں کے ساتھ پیار ہے. اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہمارا جو ایک اور پروجیکٹ ہو جاری ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں. 2 پروجیکٹ ہمارے جاری ہیں. ایک پروجیکٹ یہ ہے رب کے مہمان. اس پروجیکٹ میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہم ناشتہ پوائنٹس شہروں میں مختلف پوائنٹس پر ہم وہاں پر کچھ جو ہے ان کو سلیکٹ کر کے وہاں پر رب کے مہمانوں کا خدمت کرتے ہیں. روزانہ جو ہے 20 سے 30 لوگ وہاں پر کھانا کھاتے ہیں اور ہم ان کو شام کو جو دکان والا ہے یا ناشتہ پوائنٹ والا ہے اس کو شام کو ہم پے بیک کر دیتے ہیں. یہ ایک اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری ہے. یہ سارا کچھ میں کچھ نہیں کر رہا، یہ میں اپنی زکوٰۃ دیتا ہوں، اپنی زکوٰۃ اپنے جسم کی، کہ اللہ نے مجھے اگر توفیق دی ہے تو میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، میں اپنے لوگوں کے لیے ایفرٹ کر سکوں. یہ میں وہ ایفرٹ کرتا ہوں اور یہی وہ میری خوشی ہوتی ہے. جب وہ 30 لوگ کھانا کھا کے جاتے ہیں نا، ان کو تو خوشی ہوتی ہوگی، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. جب میں پھر سوچتا ہوں اس مالک کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جو مالک ساری کائنات کا ہے. جب وہ اس کا بندہ شام کو آسودگی سے سوتا ہوگا وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. اگر میں ایک ناشتہ کروا کے اتنا خوش ہوتا ہوں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. میں ایک مہینے کا راشن دے کے کسی کو اتنا جو ہے وہ خوش ہوتا ہوں، وہ مالک کتنا خوش جو ہے اپنے بندے کو اسودہ دیکھ کے اس کے حالات بہتر دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہوگا. تو یہ سارا کچھ جو ہے جو یہ ساری ایفرٹ ہو رہی ہے، اس میں سوائے رب کی رضا کے کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے جڑے ہوئے ہیں. اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے. اور اس مٹی کے ساتھ مجھے پیار ہے اور اس مٹی کے لیے میں کوشش کرتا رہا. آپ سب احباب کا بہت شکریہ. اور جو میری سٹوری آپ کے سامنے آئی اور اس سٹوری کو امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے. اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنے لیے ضرور کوشش کیجئے. کوئی ایک بھی آپ کی بات سننے والا ہے اس کو ضرور کہیے، ضرور اس تک بات پہنچائیے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو سب آپ کا شکریہ. اللہ سب کو کامیابیوں سے نوازے اور میرے لیے دعا کرتے رہیے کہ یہ سلسلہ خیر میں اعتماد اور اعتبار کے ساتھ
لے کر آگے چلتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔